جاؤ کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ والے مال نہیں دیکھتے، اللہ والے دل دیکھا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ پاک و ہند بر صغیر کے اندر اس جیسا خطیب کسی مائی نے جنا ہی کوئی نہیں۔ قرآن ممبر پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اٹھنے سے پہلے کئی سکھ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن ممبر پر تشریف لائے، ایک بچے کو لوگ اسٹیج سے نیچے اتار رہے تھے، امیر شریعت کی طرف دیکھ کے رونے لگ گیا کہ بابا کا کیا ہوا؟ کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لوگ پڑھنے نہیں دیتے۔ کہا عطا اللہ کے ہوتے ہوئے کون ہے جو تجھے قرآن پڑھنے سے روکے؟ اٹھایا، اپنی جگہ بٹھایا، اس نے پڑھ کے سنایا۔ جب قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہو گیا، شاہ جی نے کہا مزہ بڑا آیا پتر، اور میں تینوں سناواں؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا بس تو میرے سامنے بیٹھ، اب میں تیری جگہ بیٹھوں گا۔ علماء کرام نے فرمایا، امیر شریعت عطا اللہ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی، فجر کی اذان ہوئی، سورہ یوسف مکمل ہوئی۔ اس حال میں سے 500 سکھ کھڑے ہو گئے کہ عطا اللہ شاہ بخاری تجھے اسٹیج سے نیچے نہیں اترنے دیں گے، تیرے قرآن نے دلوں کو مروڑ کے رکھ دیا، تیری تلاوت نے دل سے کفر اور شرک کا زنگ اتار کے رکھ دیا، اسٹیج سے بعد میں نیچے اترنا، گرو نانک کا کنگن اتارنا ہمارا کام ہے، حسین کے نانے کا کلمہ پڑھا دینا تیرا کام ہے۔ غریبی سی مفتی محمد زین العابدین رائے ونڈ والے فیصل آباد کے مفتی تھے، ان کو پتہ لگا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاں آج کل گھر کے حالات پتلے ہیں، جیسے علماء کرام کے ہوتے ہیں، غریب سے بیچارے، کوئی پنجاب سے تمہارے کراچی میں آیا ہوا، کوئی کہیں سے آیا ہوا، ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں، آج نہ آنا، امی کہاں جا رہے ہیں، آج نہ آنا، نانوں کے گھر جا رہے ہیں۔ یہ بیچارہ اچھا جی مولوی صاحب آپ صحیح نہیں پڑھاتے، اچھا جی مولوی صاحب یہ جوڑا ہے، ابو فوت ہوئے تھے پہن کے دعا کرنا، اچھا جی، کبھی یہ نہ نہیں کرتا، اسے پتہ پیچھے 6 بچے چھوڑ کے آیا ہوں، فاقوں مر رہے ہیں، جب تک کراچی والوں کی گالیاں نہیں سنوں گا، ہاں جی تو مجھے جب چاہ مار دیا، جب چاہ ان کا خیال کیا کرو۔ بڑے بڑے پسماندہ علاقوں سے یہاں کے بیٹھے ہیں پختون حضرات، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بال بچوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، تم ان کے گھر کی حالت نہیں دیکھتے، پردہ پھٹا ہوا، دروازہ ٹوٹا ہوا، مسجد 2 کروڑ روپے کی بنی اور مولوی صاحب کے گھر کی چھت نہیں۔ انتظامیہ کو اللہ پوچھے گا، وہ اللہ پوچھے گا کہ نہیں؟ خدا کی قسم پوچھے گا۔ 4 آدمی مل کے کونے کے اندر بیٹھ گئے، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، مجھے یہاں کی انتظامیہ کا پتہ نہیں، اور خدا کی قسم میں کسی کے کہنے پہ بات ہی نہیں کرتا، یہ آسمان سے اللہ میرے دل پہ اتار رہا ہے، اللہ پھر بولنے کی توفیق دے رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، میں نے کہا جب داڑھی مونڈ بیٹھ کے شیخ الحدیث کا فیصلہ کرنے لگ جائے سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ کم سے کم او خدا کے واسطے مسجد کے نمازیوں، انتظامیہ میں اس آدمی کو تو لو جس کے چہرے پر حضور کی سنت ہو۔ مذاق کر رہے ہو اللہ کے دین کے ساتھ۔ مسجد کے امام کو، مسجد کے مؤذن کو، مسجد کے قاری کو یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ 16ویں گریڈ کا افسر اذان کیوں نہیں دیتا؟ 19ویں گریڈ کا افسر کیوں نہیں دیتا؟ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں دیتا؟ گورنر سندھ کیوں نہیں دیتا؟ یہ کون دے رہا ہے؟ تیرے مرنے والوں کے کپڑے پہن کے اذان دے رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کسی کو مکان دے دیا، کسی کو دکان دے دی، کسی کو کراچی کی چیئرمینی دے دی، ان قرآن پڑھنے والوں کو کملی والے کا ممبر دے دیا، کملی والے کا مصلی دے دیا۔ ناراض نہ ہونا، ناراض تو نہیں بھائی، آپ لوگوں کی محنت ہوتی ہے تو ہمارے گھروں کے خرچے چلتے ہیں، ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ہم آپ لوگوں کو دے کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، دعا کے علاوہ کیا دے؟ یہ آپ کی محنت ہے کہ آپ کی تنخواہ اس میں سے آپ اللہ کے نام پر بڑی خوشی سے دیتے ہو، تب ہمارے گھر کا سرکٹ اللہ چلاتے، ایک نظام جڑا ہوا ہے، نہ ہم آپ سے علیحدہ نہ آپ ہمارے سے علیحدہ، آپس میں ہمارا تعلق۔ 20 سال امامت کی، 30 سال کی، مولوی صاحب اب آپ کی آواز آپ پڑھتے ہوئے کھانستے ہیں، ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں نا وہ اعتراض کرتے ہیں، مولوی صاحب ایسا کیجئے کہ آپ کو اضافی جو ہے وظیفہ دیا جائے گا، خطابت کو اس کے دل سے پوچھو۔
علاقے کے کونسلر کا کرسی چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، قرآن پڑھنے والے کا نبی کے ممبر کو چھوڑنے کو دل کرتا ہے؟ ہمیں آواز کے مزے آ گئے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ بیٹھنے والا کس درد دل سے بیٹھ کے اللہ کا پیغام سنا رہا ہے۔ مستحکم کیجئے، ان کو اتنا مضبوط کر دیجئے کہ قرآن کے اداروں کی طرف دیکھنے کی کسی کی جرت نہ ہو، مساجد کی طرف میلی آنکھ کرنے کی کسی کی جرت نہ ہو۔ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا مرد قلندر، مفتی زین العابدین کہنے لگے ایک دن پتہ لگا آج امیر شریعت کے گھر میں گڑ چینی کوئی نہیں تھی، آج انہوں نے چائے میں نمک ڈال کے پیا ہے۔ کسی حاکم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ستارہ ٹیکسٹائل ملز والے فیصل آباد کے بڑے مشہور ہیں رئیس اور بڑے دیندار، اس کے مالک کو مفتی زین العابدین نے کہا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے گھر کے حالات بڑے عجیب ہیں۔ وہ حضرت کے ساتھ گاڑی میں چل دیے کہ حضرت سے ملاقات کرواؤں گا، حضرت کے گھر کے حالات دیکھ کر اس کا دل نرم ہوگا، دے گا۔ بتا میں نے پہلے دیا تھا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مدرسے کے طلباء کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، باتیں آپس میں۔ مفتی زین العابدین جن کا سن 2000 سے پہلے رائیونڈ کے ممبر پر مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا، بڑا اللہ والا مرد ہے، کراچی بھی اجتماع میں آتے تھے، بڑے وقت کے مفتی تھے، اور حاجی عبد الوہاب آپس میں بڑی جوڑی تھی۔ مفتی صاحب ایک دن کہنے لگے عبد الوہاب صاحب کا نام سنا ہے حضرات نے؟ کون تھا؟ اللہ اکبر، داعی توحید سننا، اللہ مرد قلندر تھا۔ کہنے لگے عبد الوہاب کیا بات ہے، میں بھی تیرے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، جو بھی آتا ہے چلے والا، 4 مہینے والا، کراچی والا، پختون، بلوچستان، جو بھی آتا ہے سب سے بڑھ کے حاجی صاحب تیرے سے مصافہ بعد میں، نہ شیخ الحدیث ہو، نہ حافظ ہو، نہ قاری قرآن ہو، آپ سے مصافہ پہلے، ہمارے سے بعد میں، بات کیا ہے؟ حاجی صاحب ہنس دیے، کہنے لگے وقت آئے گا پھر بتاؤں گا۔ کچھ دن کے بعد کراچی کا اجتماع آ گیا۔ مفتی صاحب فرماتے جس گاڑی میں حاجی صاحب اسی گاڑی میں ہماری تشکیل ہوگی حاجی صاحب کے ساتھ۔ جب کراچی اجتماع سے فارغ ہو کے جب واپس گئے تو راستے میں فیصل آباد آیا، حاجی صاحب کا گھر تھا بورے والا، مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا فیصل آباد۔ تو کہنے لگے میں پیچھے بیٹھا تھا، میں آگے ہوا، کندھے پہ سر رکھ کے کہا حاجی صاحب گھر آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ایک رات رک کے آ جاؤں۔ حاجی صاحب یوں تالی مار کے ہنسے، کیا رک جاؤ۔ جب فیصل آباد شہر آیا، مفتی زین العابدین اترے، حضرت نے گاڑی کا شیشہ کھولا، مصافحہ ہوا، ہاتھ پکڑ لیا، کہ وہ بات یاد ہے نا کہ لوگ تیرے